بہرحال اس پس منظر میں اور اس کے باوجود آج کی سب سے اہم پیش رفت ہے پاکستانی قوم کی دعا، خواہش، پاکستان کی عدلیہ کی، عدالت عظمیٰ کی خواہش اور ان کی تجویز کے تمام مسائل کا حل مذاکرات کے لیے ڈھونڈا جائے۔ اس کی پہلی ٹھوس جھلک نظر آئی جب آج 2 گھنٹے طویل پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے وفود کی ملاقات ہوئی اور کل یہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کے رکن محترم بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جو اب تک فیڈ بیک ملا ہے کہ یہ میننگ فل بگننگ ہوئی ہے آج کی مذاکرات کی، اور پرہیپس ایک خوشگوار ماحول رہا اس پورے 2 گھنٹے میں، اور اس میں کسی کو شک نہیں تھا کہ اصل میں مذاکرات جو ہیں وہ کسی مثبت نتیجے کی طرف کی خواہش کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کامران صاحب۔ اس میں 2-3 چیزیں پہلے ہی بڑی کلیئر ہو گئیں جب میٹنگ شروع ہوئی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ دونوں سائیڈز نے یہ ایگری کیا کہ جو ڈائیلاگ ہے یہ میننگ فل ہونا چاہیے، اس کو رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی حل ہمیں ڈھونڈنا چاہیے جو کہ عوام اور جو پاکستان ہے، جو ملک ہے ہمارا، اس کے فائدے میں ہو، اور جو حل ایسا ہو جو کہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہو۔ جو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا اس میٹنگ کا تھا وہ الیکشنز تھے۔ دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے موقف بیان کیے۔ ہمارا جو موقف تھا وہ بیان کیا، جو دوسری سائیڈ کا موقف تھا انہوں نے بیان کیا، اور یہ جو 3 پرنسپلز تھے جو میں نے جس کا پہلے ذکر کیا، جس پہ ایگریمنٹ تھی، اسی اسپرٹ میں، اسی ایم اینڈ آبجیکٹو کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ یہ مذاکرات شروع ہوئے، ڈائیلاگ شروع ہوا۔ اور ڈائیلاگ کا جو آپ کو مطلب پتہ ہی ہے، ڈائیلاگ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک سائیڈ اپنی بات کرے اور ادھر ہی اٹکی رہے اور دوسری سائیڈ اپنی بات کرے اور اسی کے اوپر منوانے کی کوشش کرے۔ ڈائیلاگ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے موقف کو سمجھیں، اس کے منطق کو سمجھیں، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ کہیں ایک رستہ نکل سکتا ہے اس بحران سے نکلنے کا، تو وہ نکالا جائے۔ یہی ڈائیلاگ کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی مقصد سے دونوں سائیڈ میری نظر میں یہ پری ایمبل تھا، ایک طرح کا پری ایمبل تھا آج، اور دونوں فریقین جو تھے، طرفین جو ہے وہ کوئی ٹھوس تجویز نہیں لائے تھے، اور جو میں نے گیدر کر رہا ہوں کہ کل ٹھوس تجاویز کا دن ہے۔ پرہیپس آپ اپنی طرف سے کوئی ٹھوس تجویز لے کے جائیں گے، اور ٹھوس تجویز جو ہے اس حوالے سے جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے وہ لے کے آئے گی۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ادھر؟ بالکل یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی تو جنرل ڈسکشنز تھیں، بیسک پرنسپلز، اور جو ٹی او آر جس کو آپ کہتے ہیں کہ کس اسپرٹ میں کس طرح یہ مذاکرات ہونے ہیں، اس کو طے کر لیا گیا ہے، اور اس پہ کنسنسس ہے، جو بڑی خوش آئند بات ہے۔ میرا خیال ہے پچھلے 5 سال میں پہلی بار اس طرح پولیٹیکل پارٹیز سیاسی طور پہ بیٹھی ہیں، اور اس کے بعد کل کا دن مقرر کیا گیا ہے جب کوئی ٹھوس قسم کے پروپوزلز جو ہیں دونوں سائڈز پیش کریں گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان پروپوزلز کے بیچ میں کیا کیا ہمارے تحفظات ہیں یا ان کے تحفظات ہیں ہمارے پروپوزل کے بارے میں، اور اس کے بعد اگر کوئی ایگریمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ارادہ یہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو بھی آگاہ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ جو اس کا سیاسی حل کے ساتھ جو قانونی حل ہے وہ بھی نکال لیں گے۔ لیکن میری نظر میں اگر سیاسی حل کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر قانونی حل نکالنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر کام کیا جا سکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی لیگل سلوشن ایک پولیٹیکل ایشو کا نکل سکتا ہے۔ تو بیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی احساس ہے کہ دونوں طرف بین الطرفین بہت سائڈز کے اس کو بہت ڈریگ نہیں کرنا ہے، مطلب آج تو ٹھیک ہے، آج بگننگ ہو گئی، کل پروپوزلز ہو جائیں، ایک آدھ اور میٹنگ ہو جائے، کہ اس کو منیمم پاسبل ٹائم کے اندر جلدی سے ریپ کرنا ہے، کیونکہ یہ 23 کروڑ لوگوں کی زندگیاں اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ احساس ہے نا کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے۔
جی کامران صاحب بالکل شروع میں میٹنگ سے پہلے ہمارے خدشات یہی تھے، اور یہ سپریم کورٹ میں آج صبح جب سماعت ہو رہی تھی تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ یہ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹک نہ ہو، اور جب یہ میٹنگ شروع ہوئی تو ہم نے یہ اپنے خیالات کا یا اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا، لیکن جو امپریشن میرا ہے وہ یہی تھا کہ دوسری سائڈ سے بھی یہی ارادہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے اور یہ ڈیلینگ ٹیکٹک استعمال نہیں کر رہے، اور جس طرح کی ہائی پاورڈ انہوں نے ڈیلیگیشن یا کمیٹی اپنی سائڈ سے بھیجی اس سے بھی یہی تاثر ملتا ہے، لیکن ہمارا ارادہ یہی ہے کم از کم ہماری سائڈ سے کہ ہم اس کو ہفتے تک کنکلوڈ کر دیں، تاکہ ہم ہفتے کو یا میکسیمم منڈے تک ہم عدالت میں اپنی فائنڈنگز جو ہیں، جب کوئی کنکلوژن ہے اگر ہو جاتی ہے اللہ کرے تو وہ ہم پیش کر دیں۔ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ابھی منتظر رہے گی اس نتائج کو، وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ گو کہ ان کی ہدایت پہ یا ان کے حکم پہ تو مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ تو آپس کے ہو رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے بارہا قوم کی طرف سے تجویز کیا ہے کہ الیکشن ہو، اور تاکہ اس کا وہ حل نکلے، بات چیت کا وہ مذاکراتی حل اس چیز کا نکلے۔ تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا، پھر سپریم کورٹ اپنا اس سلسلے میں حتمی حکم نامہ جاری کرے گی یا اس پر غور کرے گی؟ تو بہرحال یہ تمام مذاکرات کی جو نتائج ہیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے پہنچائے جائیں گے۔ جی بالکل کامران صاحب، سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا ہے اپنا موقف، اور میرا خیال ہے بالکل درست ان کی پوزیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کوئی آرڈر نہیں کر رہے، کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے کہ آپ مذاکرات کریں۔ ان کی ایک تجویز ہے، ایک سجیشن ہے، جس کے اوپر خوش قسمتی سے ساری پولیٹیکل پارٹیز آمادہ ہیں، اور انہوں نے آج میٹنگ بھی شروع کی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ اگر آپ کے مذاکرات جو ہیں یا ڈائلاگ جو ہے اس میں کوئی ناکامی ہوتی ہے یا اس میں آگے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، تو پھر جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے انہوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے اور اس کو وہ امپلیمنٹ کریں گے اور کرتے رہیں گے، تو وہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گی۔ اسی لیے ہماری امید یہ ہے کہ اگر کوئی حل نکل سکتا ہے تو ہم جلد سے جلد پیش کر دیں، اور اگر وہ حل آئینی اور قانونی دائرے میں سپریم کورٹ سمجھے گی کہ یہ واقعی درست ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے اپنے پہلے فیصلے کو تبدیل بھی کر لے، لیکن فی الحال تو یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ فائنل ہے، اور وہ ہماری نظر میں وہ سپریم کورٹ گویا کہ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کی موجودگی، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی موجودگی وہ اس لیے بھی ضروری ہے ان مذاکرات میں کیونکہ اس میں کئی آئینی اور قانونی عوامل ہیں، اور وہ آپ حضرات نے جو ہے اس کی اوور سائٹ رکھنی ہے، اس پہ نگاہ رکھنی ہے، تاکہ یہ آئینی اور قانونی طور پہ کورڈ ہو یہ مذاکرات، تاکہ پھر اگر سپریم کورٹ کے پاس جانا ہو تو یہ چیز جو ہے یہ کور ہو سکے۔ جی بالکل، کیونکہ تاریخ ورنہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی غلط آئینی بات ہو گئی تو پھر اس کو درست نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی مذاکرات ہوں اور جو بھی حل نکلے وہ آئین اور قانون کے مطابق۔ اور صاحب یہ جب اگر الیکشن کی کوئی تاریخ آپ لوگوں کے درمیان طے ہوتی ہے جو مطابقت نہیں رکھتی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، پھر تو کیونکہ اس میں آئینی عوامل ہیں، آئین کی معاملات ہیں، پھر تو آئینی ترمیم وغیرہ کی ضرورت ہوگی، اور پھر یہی وہ معاملات ہیں جنہیں ابھی آپ نے طے کرنا ہے۔ جی بالکل یہی طے کرنا ہے، پہلے ایک سیاسی فیصلہ ہوگا اور پھر اس کا قانونی حل نکالا جائے گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ ضروری ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ اس کے بعد قانونی حل نکل ہی آتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پہلے فیصلہ ہو جائے کوئی ایسا جس کے اوپر قانونی کارروائی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کا ویسے بھی بڑا وسیع تجربہ ہے، اس وقت ماحول ایک ہم پاکستانیوں کو لگ رہا ہے کہ بالآخر ایک ماحول بن گیا ہے جہاں پر ایک سیاسی، مذاکراتی، آئینی، قانونی اور ایک مشترکہ حل نکالا جائے، تو آپ کو پورے ملک میں اس ماحول کی خوشبو آ رہی ہے کہ تمام فریقین، تمام سٹیک ہولڈرز چاہتے ہیں، ہمارے عدالت عظمیٰ کی تو بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکلے، گویا کہ اگر یہ ول ہے تو پھر تو وے تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ۔ جی دعا تو یہی ہے، ہم جو
کم از کم میں اپنی طرف سے اور جو ہماری ٹیم ہے اس کی طرف سے تو میں آپ کو بالکل کلیئر وضاحت کر سکتا ہوں کہ ہم بڑے سنسیریٹی کے ساتھ اور بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ اور اس چیز کا حل ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہیں آج، اور امید یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ دوسری سائڈ پہ بھی جو سارے فریقین ہیں اور پارٹیز ہیں وہ بھی اسی ارادے سے آئے ہیں اور بیٹھے ہیں، اور امپریشن تو ہمیں یہی ملا ہے کہ وہ بھی سیریس ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے۔